بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ بات چل رہی تھی قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے، یعنی قرآن کریم کس صورت میں جو ہے ایک معجزے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے کچھ بات کی تھی کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے، اسلوب کیا ہے اور حیت کیا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب قوم جو کہ فصاحت اور بلاغت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی تھی، وہ کس طرح متاثر ہوئی۔ دیکھیں، قرآن کے جو اولین مخاطب تھے وہ کفار مکہ تھے اور مشرکین تھے، تو ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو وہ نہ ریاضی جانتے تھے، نہ جیومیٹری جانتے تھے، نہ سائنس اور میتھس وغیرہ سے ان کو شناسائی تھی۔ وہ اگر کسی چیز کو سمجھتے تھے تو وہ فصاحت، بلاغت، ٹھیک ہے، تشبیہات، استعارے، ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے بولنا تو صرف ہمیں ہی آتا ہے، ہمیں اللہ تعالی ہمیں صلاحیت دی ہے بولنے کی، ہمارے علاوہ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ تو ان کے معاشرے کے اندر جو کمال اور پرفیکشنسٹ، یعنی کوئی بندہ وہ کہتے ہیں نا یہ بڑا باکمال بندہ ہے یا بڑا باصلاحیت بندہ ہے، تو وہ مراد یہ ہوتا کہ اس کو زبان اور بیان پر ایسی قدرت حاصل ہے کہ بہت کم لوگوں کو ایسی صلاحیت حاصل ہے، اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے جب ان کے بچے جو ہے ایسی چیزیں بولتے، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، شاعر رسول ہیں۔ تو ایک دن ان کا ایک بیٹا آیا تو اس نے کہا روتے ہوئے کہ ابا مجھے ایک بھیڑ نے کاٹ لیا ہے۔ تو حضرت حسان نے پوچھا کہ وہ بھیڑ کیسی تھی، وہ کیڑا کیسا تھا؟ کہا مجھے ایک کیڑے نے کاٹ لیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیڑا کیسا تھا؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ وہ کیڑا ایسا تھا جیسے کہ اس نے دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی ہو۔ حضرت حسان نے خوشی سے نعرہ لگایا، واہ واہ، شاباش شاباش بیٹے، کہ میرے بیٹے کے اندر جو ہے شاعری کے جراثیم موجود ہیں، یعنی جو شاعری کی وراثت ہے وہ بیٹے کی طرف بھی منتقل ہو رہی ہے۔ تو عزیز دوستوں، اسی طرح عرب کے اندر جو ہے فصاحت اور بلاغت ایک بڑا معیار تھا۔ اب جو دیگر قومیں تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم کے اندر بھیجا ہے تو اسی قوم کے مطابق جو کمال باصلاحیت لوگ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ معجزہ اس قوم کے تمام باصلاحیت لوگوں سے زیادہ تھا، یعنی وہ باصلاحیت لوگ بھی عاجز آ گئے کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں جو ہے یہ کام نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے زمانے میں ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ لاٹھی پھینکتے اور وہ اژدہا بن جاتا۔ اب لاٹھی پھینکنا، ایک اژدہا بن جانا، یہ ایک جادو کی قسم نظر آتا ہے بظاہر، اور مصر میں اس وقت لاکھوں جادوگر تھے، تاریخ میں لکھا ہے، لیکن نبی کا معجزہ ایسا تھا کہ جب جادوگروں نے یہ دیکھا میدان کے اندر، آپ کو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف یہ بتاتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر جو ہے گھومنے پھرنے لگے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ ایک اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا کہ ان کی تمام لاٹھیوں کو جا کر اس نے نگل لیا۔ تو یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ تو تمام جادوگر جو باکمال تھے اپنے فن کے اندر، وہ مان گئے، کہنے لگے کہ واقعی جو ہے یہ ایک انسان اس طرح نہیں کر سکتا، انسان کی صلاحیت سے یہ بہت آگے کی چیز ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس طرح کا کمال دکھا سکے۔ اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، چونکہ اس وقت فلسطین سلطنت روم کا حصہ تھا، اردن ہو گیا، فلسطین ہو گیا،
بیت المقدس، تو یہ علاقے یہاں یونانی جو ہے علوم کا بڑا شہرہ تھا، بہت مشہور تھے. اور آپ کو علم ہے کہ آج بھی جو ہے یونانی دواخانے ہمارے شہروں میں نظر آتے ہیں. یعنی یونان کی ہر چیز ختم ہو گئی، اس کی منطق پٹ گئی، اس کا فلسفہ پٹ گیا، لیکن ان کی جو ہے طب اور میڈیکل جو ہے وہ آج بھی جو ہے جاری ساری ہے ملکوں کے اندر، اور بہت سے ملکوں میں اپنائی جاتی ہے. تو اس زمانے میں جو ان کا سب سے بڑا فن تھا وہ یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا. اب کیسا معجزہ ہے کہ وہ کوڑ کے مریض کو ایک پھونک مارتے ہیں اور وہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. بڑا عجیب معجزہ تھا، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم یہ نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح وہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا. اور یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. مثلا ایک انسان جو مر رہا ہو، ڈاکٹر اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکتا. بہت مشکل ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ علاج اس کا کرے گا، آخر میں جواب دے دے گا بھائی میں نہیں کر سکتا، اب آپ دعائیں کریں، یہ میرے بس سے باہر ہو گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا کہ آپ مردے کو، اور مردہ بھی وہ جسے کئی سال مر چکے ہوتے، آپ اسے کہتے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا. تو عزیز دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اب اسی صورت میں اچھا آپ کیا کرتے، ایک اور معجزہ آپ یہ بھی دکھاتے کہ آپ چڑیا جو ہے بناتے مٹی کی اور اس کے پھونک مارتے تو وہ جو ہے اڑ کر زندہ ہو جاتی. تو یہ جو ہے معجزے طب کی دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. آج میڈیکل سائنس مثلا لوگ کہتے ہیں کہ عروج پر ہے، حالانکہ یہ عروج نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی عروج آئے گا. تو اس زمانے میں بھی یہ چیز ممکن نہ ہو سکی کہ آپ کسی معجزے کو اس انداز میں کر سکیں کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کرتے تھے. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ایک اونٹنی کا. اب ان کے جو قوم والے تھے وہ تھے بدو تھے، اور ان کے اندر جو ہے کوئی علم نہیں تھا، کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی. تو ان کو ایک سادہ سا معجزہ دیا ایک اونٹنی کا، ایک ایسی اونٹنی کہ جو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں تھی کہ کوئی ایسی اونٹنی جو ہے آپ کو نظر آ جائے یا کوئی مل جائے، اور اتنی تابعدار اور فرمان کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قید بھی لگائی کہ بھائی اسے تنگ نہ کرو، لیکن انہوں نے اسے جو ہے ہلاک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا. تو عزیز دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنے زمانے میں وہ معجزات عطا کیے کہ جن معجزات کے ذریعے وہ قوم کو متاثر کرتے، اور اس قوم کے اندر جو باکمال لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی، اس صلاحیت سے بھی بڑھ کر وہ معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو جو ہے مشرکین مکہ کے ایک دو واقعات سنائیں گے بڑے عجیب، کہ وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے کس طرح متاثر ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.